بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو حمزہ لرننگ زون۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے ہم نے کلاس 10th کی فزکس کا چیپٹر نمبر 21 سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور چیپٹر نمبر 21 کے میں 3 لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، جن میں ہمارا جو ٹاپک پینڈنگ چل رہا تھا وہ تھا فارمیشن آف سائیکلون، اور اس کے فرسٹ 2 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا آپ سے، اور آج ہم یہ تھرڈ والا پوائنٹ فارمیشن آف سائیکلون کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ تھرڈ ہے، فورتھ ہے، اور اس کے بعد ففتھ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فارمیشن آف لو پریشر سینٹر، اب اس سے سائیکلون پہ کیا ایفیکٹ پڑتا ہے یہ جانتے ہیں، ساتھ ساتھ ریڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے۔ ایز دی وارم ایئر کیپس رائزنگ، جیسے ہی سمندر کی یا ارتھ کی سرفیس پہ جو وارم ایئر ہوتی ہے وہ جب اوپر کی طرف رائز کرتی ہے، یہ اوپر کی طرف کیوں رائز کرتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی لائٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ ڈینسٹی آپ کو پتہ ہے نا، میس پر یونٹ والیوم کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ ایئر کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، اس کا میس لائٹر ہو جاتا ہے، جس سے وہ اوپر کی طرف موو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ It leaves behind empty space near the surface like small vacuum، اور جہاں سے یہ ایئر کے جو ہاٹ پارٹیکلز ہیں اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، وہاں پر ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ایئر کے پارٹیکل کی ڈینسٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ اوپر کی طرف موو کر جاتے ہیں، اور وہاں پر اسپیس مطلب ویکیوم جنریٹ ہو جاتا ہے۔ ٹو فل دس اسپیس، اور اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے وارمر موئسٹ فرام دی سراؤنڈنگ ایریا رشز ان، اور جو گرم ہوا ہے جس میں تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے وہ اس ایریے کی طرف رش کرتی ہے جہاں پہ یہ ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے۔ بیکاز دی ارتھ از اسپننگ، اور آپ کو پتہ ہے ہماری ارتھ کیا کرتی ہے، اپنے ہی ایکسس کے گرد اسپن کرتی ہے۔ دس موونگ ایئر ڈز ناٹ گو ان آ اسٹریٹ لائن، اب وہ جو ایئر ہے یہ بھی کیا کرتی ہے، اسپننگ موشن ہی کرے گی، یہ بھی اسٹریٹ لائن موشن نہیں کرے گی۔ تو ہوتا کیا ہے بیسیکلی، انسٹیڈ اٹ اسٹارٹ ٹو اسپن اراؤنڈ دی لو پریشر ایریاز، اور یہ لو پریشر ایریاز کے گرد یہ جو ٹھنڈی موئسٹ آئی ہے، ٹھنڈی ہوا آئی ہے، وہ کیا کرنا سٹارٹ کر دے گی، روٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دے گی، اسپن کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ یہ جو بیٹا ایفیکٹ ہوگا، اس ایفیکٹ کو ہم کورلس ایفیکٹ بولتے ہیں۔ ان دی نارتھرن ہیمیسفیئر، یہاں پہ یہ پوائنٹ بیٹا نوٹ کرنے والا ہے، ایم سی کیو کے طور پہ پوچھا جا سکتا ہے۔ جو نارتھ والا، آپ کو پتہ ہے ارتھ کے 4 پولز ہوتے ہیں، نارتھ پول، ساؤتھ پول، اور اس کے بعد ایکویٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 پولز ہوتے ہیں، ان میں جو نارتھرن ہیمیسفیئر ہوتا ہے نا، وہاں پہ ایئر کی جو اسپن ہوتی ہے اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، اور جو ساؤتھرن ہیمیسفیئر ہوتا ہے وہاں پہ ایئر کی اسپن کلاک وائز ہوتی ہے۔ بیٹا یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے ایم سی کیو کے طور پہ۔ اور یہاں پہ کورلس ایفیکٹ کی ڈیفینیشن بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ تو انسٹیڈ سے لے کر اور یہ اینڈ تک، یہ بیکاز سے لے کر، یہ جو بیکاز لکھا ہے وہاں سے لے کر یہ اینڈ تک آپ نے جو کورلس ایفیکٹ جہاں تک لکھا ہے یہاں تک یہ کورلس ایفیکٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ وہ لاسٹ والی لائن پہ کہتا ہے دس اسپننگ موشن ہیلپس شیپس دی سائیکلون اینڈ کیپ اٹ گروئنگ اسٹرانگ، اس سے جو گرم ہوا کا اوپر اٹھ جانا سرفیس آف ارتھ سے، اور گرم موئسٹ والی ہوا کا اس کی جگہ لے لینا، اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، سائیکلون کی ایک شیپ بنتی ہے، ایک اسپننگ موشن بنتی ہے جس سے اسٹرانگ سائیکلون جنریٹ ہوتے ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ بیٹا 4 والا پوائنٹ، 4 والا پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈیولپمنٹ آف سائیکلون آف آ سائیکلون سسٹم، ایک سائیکلون سسٹم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے۔
بیٹا یہی ہم پروسیجر پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہاٹ ایئر کا اوپر کی طرف موو کر دینا اور اس کی جگہ پہ موئسٹ والی ایئر کا جس میں تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے اس کی جگہ آ جانا، اور یہ ایک سرکولیشن جنریٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کنویکشن کرنٹ سیٹ اپ ہو جاتا ہے، اسی سے بیٹا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سائیکلونز کی۔ اوکے ہو گیا، چلیں اسے بھی ریڈ کر لیتے ہیں۔ ایز مور وارم ایئر کیپ گیٹنگ پولڈ انٹو دی اسٹورم، یعنی کہ جو وارم ایئر ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، جتنی زیادہ اسٹور میں انٹر ہوتی جائے گی اتنے ہی اسٹرانگ سائیکلون جنریٹ ہوں گے۔ دا رائزنگ اینڈ اسپننگ آف دی ایئر بیکم ایون اسٹرانگر، جتنی یہ اسپننگ ایئر کی اسٹرانگ ہوگی، جتنا یہ موومنٹ ایئر کے پارٹیکل کا اپورڈ ہوگا اتنے ہی اسٹرانگ سائیکلون جنریٹ ہوں گے۔ The cyclone keeps growing as long as it has warm. سائیکلون کیپس گروئنگ، یعنی کہ سائیکلون اتنے ہی بڑھتے جائیں گے جتنی زیادہ ایئر گرم ہوگی۔ موئسٹ ایئر فرام دی اوشن، اور جو موئسٹ ایئر ہوتی ہے، جو نمی والی ایئر ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اوشن سے آئے گی یا کسی ٹھنڈے ایریے سے آئے گی، تو وہ اس کی جگہ جتنی زیادہ لے گی اتنی اسٹرانگ سائیکلون جنریٹ ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس کے بعد بیٹا یہ تھرڈ والی لاسٹ لائن پہ ہوں میں۔ ان دی مڈل آف دی سائیکلونز اسپیشل ایریا کالڈ دی آئی فارمز، اب جہاں پر یہ سائیکلون بن جاتا ہے اس کے جو مڈل والا ایریا ہوتا ہے وہ ایک آئی فارم بنا لیتا ہے۔ یہاں پہ یہ ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے واٹ از آئی فارم، تو آپ نے کہنا ہے ان دی مڈل آف دی سائیکلون اے اسپیشل ایریا کالڈ دی آئی فارمز ویئر دی ایئر مووز ڈاؤنورڈ میکنگ اٹ کالم اینڈ کلیئر، اور اس سے کیا ہوگی، ایئر ڈاؤنورڈ موو کرے گی اور جس سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہاں پہ سائیکلون جنریٹ ہو چکے ہیں۔ ہاؤ ایور جسٹ آؤٹ سائڈ دس کالم سینٹر از دی آئی وال، اب آئی وال کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایئر اوپر کی طرف موو کرتی ہے تو وہ اس ایئر کی وجہ سے جو سائیکلون بنتے ہیں ان کو ہم بیٹا آئی وال کہتے ہیں، جو کہ کالم یعنی کہ ایک پرسکون ہوتا ہے جہاں پہ اس سائیکلون کی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس کو بیٹا آئی وال کہتے ہیں، اور جو مڈل والا ایریا ہوتا ہے اس کو ہم آئی فارمز کہتے ہیں۔ وچ از دی موسٹ ڈینجرس پارٹ آف دی سائیکلون، یہ والا بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، جبکہ جو آئی فارم ہوتا ہے یہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا، کیونکہ آئی فارم جو ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے اور جو آئی وال ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو اوپر کی طرف زیادہ یعنی کہ پش ملتا ہے، زیادہ اسٹرانگ سائیکلون جنریٹ ہوتے ہیں۔ ہیئر دی ونڈ آر ایکسٹریملی اسٹرانگ اینڈ دی ہیوی رین فال، جس سے یہ ہوتا ہے، امکان ہوتا ہے کہ ہیوی رین آنے والی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میکنگ دس موسٹ پاورفل پارٹ آف اسٹارم، اور اس سے بہت بڑا طوفان بھی آنے کا امکان ہو سکتا ہے۔ بیٹا یہ پوائنٹ ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا، یہ لاسٹ والا آج کا ہمارا یہ پوائنٹ ہے فارمیشن آف سائیکلون کا۔ 5 والا ہے انرجی ڈسیپیشن، اب سائیکلونز کہاں پر ان کی انرجی کم ہو جاتی ہے، اب کیسے، جیسے کہ ہاٹ ایئر کا کم مقدار میں اوپر کی طرف اٹھنا، اور جو موئسٹ والی گرم ایئر کا کم مقدار میں اس ویکیوم کی طرف آنا جہاں سے ہاٹ ایئر اوپر کی طرف اٹھ چکی ہے، اس سے کیا ہوگا، سائیکلون کی ڈینسٹی میں، سائیکلون کے ایمپلیٹیوڈ میں کمی آئے گی۔ اوکے ہو گیا، اب پیسیج پڑھتے ہیں۔ سائیکلون اسٹارٹ ٹو ویکن وین دے موو اوور لینڈ، جب یہ ویکن ہوتے ہیں تو اوپر کی طرف تو موو کرتے ہیں، اور کولر واٹر بیکاز دے کین نو لانگر گیٹ وارم، اب وہ شروع سے کہتا ہے کہ سائیکلون ویکن ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ویک ہو جاتے ہیں جب وہ لینڈ کے اوپر موو کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، جو کولر واٹر ہوتا ہے وہ ان کی جگہ آ کے ہاٹ ایئر کی جگہ لے لیتا ہے، جس سے بہت زیادہ موئسٹ ایئر میں آ جاتی ہے،
اور اس سے کیا ہوتا ہے سائیکلون کا جو میگنیٹیوڈ ہوتا ہے اس کی جو فیولنگ پاور ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہی بات وہ کہہ رہا ہے. شروع سے ہی پڑھتا ہوں. سائیکلون اسٹارٹ ٹو ویکن وین دے موو اوور لینڈ اور کولر واٹر بیکاز دے کین نو لانگر گیٹ وارم موئسٹ ایئر وچ ایکٹ لائک فیول فار دی اسٹورم. اور اس سے یہ موئسٹ والی ایئر اگر زیادہ آ جاتی ہے اس سے پھر ان کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ ہاٹ ایئر کم اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور ٹھنڈی ایئر اس کی جگہ آ کر لے لیتی ہے. اوور دس اوشن کی سرفس کے اوپر دس وارم ایئر کیپس دی سائیکلون اسٹرانگ. یعنی کہ جو اوشن کی سرفس ہوتی ہے اس کے اوپر جو وارم ایئر ہوتی ہے اس سے اس کا ایفیکٹ اسٹرانگ ہوتا ہے. بائی ہیلپنگ دی ایئر رائز اینڈ اسپن. وہاں پر ایئر کی اسپننگ ہوتی رہتی ہے, یعنی کہ ہاٹ ایئر اوپر اٹھتی ہے اور کولڈ ایئر اس کی جگہ لیتی ہے, جس سے پھر یہ اس کے ایمپلیٹیوڈ میں یا اس کے میگنیٹیوڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے سائیکلون کے. بٹ وین دی سائیکلون موو اوے فرام وارم اوشن, جیسے ہی اس سے دور سائیکلون موو کرتا ہے, دا ایئر اسٹاپس رائزنگ ایز مچ. اوپر ایئر جانا مزید بند ہو جاتی ہے. اینڈ اسپننگ سلو ڈاؤن, اور اس سے اس کی اسپن کم ہو جاتی ہے. ود آؤٹ دس انرجی, اور اس انرجی کے بغیر دا اسٹورم لوسز اٹس اسٹرینتھ. اور وہ جو اسٹورم ہوتا ہے, جو طوفان آنے والا ہوتا ہے, وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے. مطلب وہ سائیکلون پہلے والی شدت اختیار نہیں کر پاتا. دا ونڈ بیکم ویکر, اور اس سے پھر کیا ہوتی ہے ہوا کمزور ہو جاتی ہے. اینڈ سائیکلون سلولی فیڈز اوے, اور سائیکلون کی شدت میں کیا آ جاتی ہے بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے. تو بیٹا ہم نے آج یہ لاسٹ والے فارمیشن آف سائیکلون کے جو تھرڈ والے پوائنٹ تھے, لاسٹ والے تھرڈ والا, فورتھ والا اور ففتھ والا, یہ آج آپ سے ڈسکس کیے. اور یہاں پہ ہمارا آج کا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. ہوپ سو آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.